السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاس انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لائی ہوں جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 16۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 16۔ اتوار کا دن جہاں لوگ اپنی نیندیں بھر کے دیر سے اٹھتے ہیں، وہیں صبح سویرے اٹھنے کے عادی لوگ اتوار کے روز بھی سویرے ہی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ جو ہی سورج کی کرنوں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر شارق کو اپنا دیدار کروایا، اس نے فٹ سے آنکھیں کھول کر ایک لمبی انگڑائی لی۔ اتوار ہونے کے باعث اس کی ہسپتال سے چھٹی تھی اور دیر تک سونا چاہتا تھا، مگر حسب عادت سویرے ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کسل مندی سے لیٹا رہا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے کروٹ لے لی۔ چھم سے ایک معصوم چہرہ اس کی آنکھ کے پردے پہ لہرایا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، پھر کچھ سوچ کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ امی سے بات کروں گا، اس کے لیے امیدیں مان جائیں گی۔ اپنے دل میں ارادہ کرتا وہ امید پہ قائم تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اسما کے بارے میں سوچتے رہنے کے بعد وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گیا۔ آج اس کو وجاہت کی نوکری کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی۔ عابد صاحب اور نسرین بھی سویرے ہی اٹھ جاتے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کپڑے بدل کے اپنے کمرے سے باہر آ گیا، جہاں حسب معمول عابد صاحب صبح کا اخبار ہاتھ میں لیے اس کی سرخیوں پہ نظر ثانی کر رہے تھے اور نسرین کچن میں گھسی ناشتہ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم ابو، اس نے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، انہوں نے اخبار پہ نظر جمائے ہی جواب دیا۔ ابو، مجھے آپ سے کریم انکل کے دوست کی جاب کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی جاب؟ اب کہ انہوں نے اخبار ہٹا کر سائڈ میں رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئے، جس پہ شارق نے ان کو ساری بات بتانی شروع کی۔ انہوں نے گردن کو ہلکی سی جنبش دے کر ہنکارا بھرا۔ اچھا تم ایسا کرو، کریم سے میری بات کروا دو۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ مزید بولے۔ شارق نے فوراً ہی موبائل نکال کر کریم کا نمبر نکالا اور ڈائل کر کے ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ جانتا تھا کریم بھی جلدی ہی اٹھنے کا عادی ہے۔ دوسری طرف کریم نے 2-3 بیلیں بجنے کے بعد فون اٹھایا۔ شارق کا نمبر اس کی موبائل اسکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ اس کو صبح صبح، خاص طور پہ اتوار کے روز، شارق کی کال دیکھ کر کچھ حیرانی ہوئی۔ اس نے جلدی سے ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ جی شارق میاں، خیر ہو گئی؟ صبح سویرے سویرے فون؟ عابد صاحب کی موجودگی سے بے خبر وہ شارق سمجھ سے گویا ہوا۔ ارے کریم، میں عابد بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جلدی سے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ عابد صاحب آپ، معذرت مجھے معلوم نہیں تھا۔ ان کا نام جاننے کے بعد وہ سٹپٹایا، پھر جلدی سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں کریم، اصل میں مجھے شارق نے ابھی بتایا کہ تمہارے دوست کو جاب کی ضرورت ہے اور وہ بھی رکشہ چلاتا ہے۔ تم ایسا کرنا، کل اس کو میرے آفس بھیج دینا، میں دیکھتا ہوں اس کے لیے کس طرح کی جاب ٹھیک رہتی ہے۔ اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے وہ اصل موضوع پہ آئے تھے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، میں کل ہی اس کو بھیج دوں گا۔ دوسری جانب کریم ان کا مشکور ہوا۔ ارے کوئی بات نہیں، ویسے کیا وہ بائک چلا لیتا ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ نہیں، میرا خیال نہیں، کیونکہ اس نے بھی میری طرح شروع سے رکشہ چلایا ہے۔ پھر بھی میں پوچھ لوں گا، کریم نے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ارادہ ظاہر کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تم پوچھ لینا۔ شارق تمہیں کل میری اسٹیٹ ایجنسی کا کارڈ دے دے گا تو تم اس سے لے کر اپنے دوست کو دے دینا۔ انہوں نے بات سمیٹنی چاہی۔ جی بہتر، بہت شکریہ آپ کا۔ کریم ایک بار پھر ان کا ممنون ہوا۔ ارے بس کرو کریم میاں، اتنا شکریہ ادا کر کے تم غیرت بڑھا رہے ہو۔ چلو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ انہوں نے گفتگو اختتام کر کے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف بھی فون بند ہو چکا تھا۔ اتنے میں نسرین بھی ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ آ جائیں آپ دونوں، ناشتہ تیار ہے۔ ہاں جی آ گئے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر وہ تابعداری سے گردن ہلاتے اٹھ گئے۔ شارق بھی اپنا موبائل ٹراؤزر کی جیب میں ڈال کے اٹھ کر ناشتے کی طرف بڑھ گیا۔ تینوں خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے جب نسرین ایک دم بولی، آج شام کو میں جاؤں گی شارق کے لیے لڑکی دیکھنے۔ مجھے نازیہ باجی نے بتائی ہے ایک لڑکی، ان کے جاننے والی کی بیٹی ہے۔ نازیہ باجی اس کے پڑوس میں رہتی تھیں، اکثر ہی نسرین کا ان کے گھر جانا ہو جاتا تھا۔ ان سے ہی باتوں میں ذکر آیا تو انہوں نے اپنی ایک جاننے والی کی بیٹی کا بتا دیا۔ شارق کی طرف دیکھ کر بات کا آغاز کر کے عابد صاحب کو ساری تفصیل بتا دی اور چائے کا کپ لبوں کو لگا گئی، جبکہ شارق کا چہرہ ایک دم دھواں دھواں سا ہونے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جانا۔ اچھا ہے، اب ہماری بہو بھی آ جانی چاہیے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں شارق کو چھیڑنے لگے، مگر وہ ساکت سا بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی برخوردار؟
یہ آپ کے چہرے پہ 12 کیوں بج گئے؟ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی۔ ان کی بات پہ نسرین نے بھی شارق کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کو بھی تشویش ہوئی۔ شارق نے لب بھینچ کر نظریں جھکا لی، جیسے اپنی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اس کی یہ حالت ان دونوں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس کے لہجے میں بیٹے کے لیے بے پناہ فکر منا تھی۔ شارق نے نظریں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر دوسری نظر اپنے باپ پہ ڈالی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ابھی صاحب اس کی کیفیت بھانپ گئے تھے۔ جی مجھے آپ دونوں سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے رک رک کر بات کی۔ ہاں کہو میرا بچہ، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ ممتا سے چور لہجے میں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ امی میں اتنا بول کر وہ لب کاٹنے لگا۔ بیٹا تمہیں کوئی پسند ہے کیا؟ عابد صاحب نے اس کی بات سے اندازہ لگایا، جس پہ بیک وقت دونوں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ شارق نے تو فوراً نظریں جھکا لیں، جبکہ نسرین سواریاں نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا بچہ کیا یہی بات ہے؟ اس نے ایک بار پھر محبت سے پوچھا۔ جی امی یہی بات ہے، اس نے نظریں جھکائے یوں کہا جسے اپنا کوئی جرم قبول کر رہا ہو۔ تو بھائی اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ پسند کی شادی کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اپنی بات بول کر وہ لمحے بھر کو چپ ہوئے۔ آنکھوں میں کئی سال پہلے کا گزرا وقت لہرایا تھا، جب تہمینہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاید مان بھی جاتے اگر ان کو منہاج کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوتا، یا اس کے کسی بڑے سے وہ ملے ہوتے۔ چھڑے چھانٹ کے ہاتھ وہ کیسے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتے، مگر ان کی بیٹی نے پھر بھی اپنی ہی منمانی کر کے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ آنسو کی ننھی بوندوں نے ان کی پلکوں کو نمی بخشی تھی، جس کو انہوں نے غیر محسوس انداز میں صاف کیا تھا۔ نسرین ان کی کیفیت بھانپ چکی تھی۔ جب ہی اس نے ان کے ہاتھ پہ کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا تو وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ ہاں بیٹا تمہارے ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم بتاؤ کون ہے وہ؟ اس نے عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے شارق سے پوچھا۔ کریم انکل کی بیٹی۔ اس نے گہرا سانس لے کر آخر بتا ہی دیا۔ شارق کے منہ سے یہ سن کر تو دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ آپ دونوں کو کوئی اعتراض ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں بھلا اس میں اعتراض کس بات کا، بلکہ مجھے تو خوشی ہوئی ہے۔ نسرین نے فوراً ہی بیٹی کی بات کی تردید کی۔ سچ؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقین ہوا۔ ہاں بھائی بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے اس کو یقین دلانے لگی۔ اور ابو آپ؟ اب کہ اس نے عابد صاحب سے جاننا چاہا۔ بھائی مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ اچھے بھلے لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کے عزت دار ہیں۔ ہاں اور ایمانداری سے بڑھ کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسما تو ویسے بھی بہت پیاری بچی ہے اور مجھے بھی اچھی لگی تھی، مگر میں نے کوئی بات یوں نہیں کی کہ پتہ نہیں تمہیں کیسا لگے۔ نسرین نے بھی عابد صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے انکشاف کیا، جس پہ شارق پہلے تو چونکا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پہ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ ویسے کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ عابد صاحب نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ ان کی بات پہ وہ تھوڑا سٹپٹایا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ ابو وہ بس جب آپریشن کے بعد دیکھا تھا نا، جب ہی بس۔ ہاں ہاں ارے برخوردار تو ایسے شرما رہے ہیں جسے ان کے لیے رشتہ آیا ہے۔ پھر شرمانے پہ وہ قہقہ لگا گئے۔ ان کی بات پہ نسرین کو بھی ہنسی آ گئی۔ کب جا رہی ہیں پھر آپ بیگم صاحبہ؟ اب وہ نسرین سے مخاطب ہوئے۔ بس جاتی ہوں آج کل میں، اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں آج ہی چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے جھٹ سے اپنا ارادہ ظاہر کر کے ان کا موقف جاننا چاہا۔ ہاں ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں آج ہی، شارق جلدی سے بولا، پھر دانتوں تلے زبان دبائی۔ اس کے یوں کرنے پہ وہ دونوں محظوظ ہوئے تھے۔ اف بے صبری تو دیکھو ذرا، عابد صاحب ایک بار پھر ہنسے تھے۔ ہاں جی بس نہیں چل رہا، رشتے کی بات بھی نہ کریں بلکہ رخصتی کروا کر لے آئیں۔ وہ بھی ہنستے ہوئے ان کا ساتھ دینے لگی، جس میں شارق ایک دم جھینپ گیا۔ ماں نے دل سے اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ شام کو سارے کام نمٹا کر وہ تینوں ایک بار پھر کریم کے گھر پہنچ گئے، مگر اس بار معاملہ دوسرا تھا۔ وہ ان تینوں کی اچانک یوں آمد سے حیران ہوا تھا۔ زلیخا ان کو دل سے خوش آمدید کہتی اپنے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ اس بار اسما بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ شارق کی نظریں غیر ارادی طور پہ اسما کے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھیں، جس نے اس روز جامنی رنگ کا پرنٹڈ لان کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا۔ وہ اس سب سے بے خبر سی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اٹھ کے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کریم ہم یہاں آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، عابد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ہم سے؟ بھلا ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کریم اور زلیخا نے حیران ہو کر بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی آپ سے ہی مانگنے آئے ہیں، اپنے شارق کے لیے آپ کی بیٹی اسما کا ہاتھ۔ اب کہ نسرین نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اصل مدعا بیان کیا، اس دوران شارق نظر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کریم اور زلیخا تو ان کے دستے سوال پہ حیران ہی رہ گئے تھے۔ اسما کا ہاتھ؟
کریم نے بے یقینی سے دہرایا۔ جی، ہمیں اسما پسند ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی بہو بنا لیں۔ نسرین نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم اسما سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے بات سمیٹنی چاہی۔ اتنا اچھا رشتہ وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بالکل بالکل، اسما سے پوچھنا تو لازم ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو بالکل بھی کوئی فیصلہ نہیں لیجیے گا۔ عابد صاحب نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے صلاح دی، جس پہ وہ دونوں سر ہلا گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد زلیخا نے چائے کا انتظام کر لیا۔ چائے پینے کے بعد وہ لوگ وہاں سے مثبت جواب ملنے کی امید لے کر گھر واپس آ گئے۔ منہاج کی زبانی سارا کچھ جان کر تہمینہ کو شوق لگا تھا۔ منہاج نے اس کو کچھ سچائی حذف کر کے کافی کچھ بتا دیا تھا، جس میں وہ اس کی دوسری بیوی اور بیٹے کا قتل بھی گول کر گیا تھا۔ مبادہ وہ کچھ غلط سمجھ کے اس کو سکندر سے دور رہنے کا نہ کہہ دے، اور ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا تو خود ماضی، حال اور مستقبل سکندر اور سلطان سے ہی جڑا ہوا تھا۔ سلطان اور سکندر کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی، اس کی ان تک رسائی کیسے ہوئی، اور پھر وہ کیسے اس گینگ کا حصہ بنا تھا، اس سب کو اس نے پردے میں ہی رکھا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سکندر بھائی نے صرف یہ مجھے جانچنے کے لیے ہی ایسا کہا تھا؟ سب جاننے کے بعد اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں نا، یہی وجہ تھی۔ بس عورت ذات سے ان کا اعتماد اٹھ گیا جب ہی انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سکندر کچھ نہیں، بہت کچھ کرنے والا تھا۔ ابھی تو اس نے صرف ٹریلر دکھایا تھا، اصل فلم تو باقی تھی۔ اچھا، آپ میری ان سے بات کروا دیں، میں ان سے معذرت کروں گی، غصے میں ذرا برا بھلا کہہ گئی، اس نے اصرار کیا، اور آخری بات پہ گردن جھکا گئی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کر لیں بات۔ اس نے موبائل اپنی پاکٹ سے نکال کر سکندر کا نمبر ملا دیا، جو اس نے چند بیلیں بجنے کے بعد اٹھا لیا۔ ہاں منہاج، کیا ہوا؟ مقابل نے پوچھا۔ سکو بھائی، میں نے تہمینہ کو وجہ بتائی تو وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ اس نے کال کرنے کا مدعا بیان کیا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس کہنا جو ہوا سو ہوا، بھول جائیں اب، اس نے پرسکون لہجے میں وضاحت کی۔ آپ خود ہی کہہ دیں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر تہمینہ کی طرف بڑھایا، جس کو اس نے فوراً ہی تھام کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ سوری سکندر بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ خیر صبح کی بدتمیزی کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ بنا رکے ہی اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی معافی مانگ گئی۔ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی مخلص رہنا منہاج کے ساتھ۔ اس نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے عام سے لہجے میں تاکید کی۔ جی بالکل، شکریہ، اس نے تائید کی، پھر موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹ دی۔ کہہ دیا، اب ٹھیک ہے؟ منہاج موبائل پاکٹ میں ڈالتا مسکرا کر پوچھنے لگا، جس پہ وہ بھی مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا گئی۔ ان کی پرسکون زندگی میں ایک سکندر نامی طوفان داخل ہو چکا تھا، جس سے وہ بے خبر تھے۔ دوسری طرف فون بند کرنے کے بعد سکندر صوفے پہ بیٹھا بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آئی لائک اٹ، مجھے یہی تو ادا پسند آئی ہے تہمینہ تمہاری، اور جو مجھے پسند آ جائے اس کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے لیے مجھے چاہے سالوں انتظار کی بھٹی میں جلنا پڑے، میں جلوں گا، مگر یہاں تو بس چند ماہ کی بات ہے، تم کو حاصل کر کے رہوں گا۔ بیوی تو بن نہیں سکتی، اور نہ بیوی تو بنانا بھی نہیں ہے۔ بیوی بن کے بے وفائی کرے گی تو مارتے ہوئے دکھ ہوگا۔ ہاں، اپنی رکھے بنا کے رکھوں گا۔ ہائے منہاج، کیا کرو گے تم؟ سب کچھ چھین کر تم سے تمہیں خالی ہاتھ کر دوں گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، ایسے حالات پیدا کر دوں گا جب تم خود میرے پاس روتے ہوئے اور بھیک مانگتے ہوئے آؤ گے۔ اس وقت میرے کھیل کا ڈراپ سین ہوگا، اور میں تمہیں یہاں سے سب سے دور بھیج دوں گا۔ ہا ہا ہا، پھر بس وہ میری ہوگی، صرف میری۔ ہنستے ہوئے خود سے بڑبڑاتا ہوا وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے سلطان کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس کی موجودگی میرے ہر کھیل کو خراب کر دے گی، اور سلطان کو بھی منہاج ہی ہٹائے گا۔ اس کو ایک دم اس بات کا خیال آیا تھا کہ سلطان نہ کبھی ایسا چاہے گا اور نہ ہی اس کو ایسا کرنے دے گا۔ جب ان دونوں نے گینگ کی بنیاد رکھی تھی، جب یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ یہاں پہ موجود کسی کی بھی بہن، بیٹی یا بیوی پہ نظر نہیں رکھنی، اور اس کی ہر پل پاسداری بھی کی تھی۔ سلطان کو تو خیر عورت ذات میں دلچسپی نہیں تھی، مگر سکندر ذرا رنگین مزاج واقع ہوا تھا، مگر اس نے بھی کبھی اپنے کسی آدمی کی بیوی بہن پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سکندر کا دل اور اس کی نیت دونوں بدل گئے تھے۔ سچ کہتے ہیں، زر، زن اور زمین، ان تینوں چیزوں کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور سکندر بھی اب ہر حد پار کرنے والا تھا، جس سے شکار ہونے والے نفوس بالکل بے خبر تھے۔
تہمینہ کی ڈلیوری میں صرف 2 ماہ رہ گئے تھے۔ اس دوران سب ٹھیک اور معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر ایک طوفان جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، وہ اب سوائے سکندر کے باقی ان سب کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ سکندر اتنے ٹائم سے خاموش بیٹھا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے نزدیک وہ وقت آ گیا تھا جب اسے سلطان کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا۔ 2 روز بعد سپلائی کا ٹرک افغانستان جانا تھا اور ہمیشہ کی طرح منہاج کی زیر نگرانی ہی پہنچایا جانا تھا۔ اس بات کا سکندر نے فائدہ اٹھایا اور منہاج کو فون کیا، مگر اپنے لہجے پہ اس نے گھبراہٹ ظاہر کی تھی تاکہ منہاج پریشان ہو جائے۔ جی سکو بھائی، سکندر کی کال آنے پہ اس نے کال ریسیو کر کے پوچھا، تم فوراً میرے گھر پہنچو، ابھی اسی وقت، میں فون پہ نہیں بتا سکتا۔ اس نے منہاج کی کال ریسیو کرتے ہی گھبرائے لہجے میں کہا، کیا ہوا ہے؟ سب خیر ہے نا؟ کچھ تو بتائیں سکو بھائی۔ وہ پریشان ہوا۔ نہیں کچھ نہیں، خیر نہیں ہے، تم یہاں آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے مختصر بات کر کے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف منہاج پریشان ہو چکا تھا، نہ جانے کیا بات ہے، ایسے کیوں بلایا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ دکان میں موجود لڑکے کو دکان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکندر کے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ راستے بھر اس کو مختلف سوچیں گھیرے ہوئی تھیں، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کے باعث وہ جلدی اپنے منزل پہ پہنچ گیا۔ سکندر کا گارڈ اس کو دیکھتے ہی گیٹ کھول چکا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اندر پہنچا۔ سکندر اپنے لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلتا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی سکندر بھائی، کیا ہوا ہے؟ منہاج نے پریشان ہو کر اس کو پکارا۔ اس کی پکار میں وہ چہرے پہ گھبراہٹ سجائے پلٹا۔ منہاج، دھیان سے میری بات سنو، سلطان تمہیں اب راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہیں اب ختم ہو جانا چاہیے۔ تمہارے پاس ہمارے سارے راز ہیں کیونکہ تم ہمارے خاص آدمیوں میں شمار ہوتے ہو، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اور تمہارے بچوں کو وہ بیچنے کا، جبکہ تمہاری بیوی کو وہ کوٹھے پہ زینت بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی ناپاک عزائم جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور منع کیا، مگر وہ نہیں مان رہا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ختم کرے، تم خود اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دو۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنے ترتیب کردہ پلان کے مطابق بولتا چلا گیا۔ منہاج حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے یہ سب سن رہا تھا۔ اس وقت اس کا کاٹو تو لہو نہیں والا حال ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ سلطان جیسا آدمی اس کے لیے یہ سوچ رکھتا ہے؟ یہ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد جو ٹرک افغانستان جانا ہے، وہ اس کے ذریعے ہی تمہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس میں مال نہیں ہوگا، بس خالی ٹرک میں ٹائم سیٹ بم فٹ ہوگا۔ ٹرک ڈرائیور اب بم پھٹنے سے کچھ دیر پہلے بہانہ بنا کر بھاگ جائے گا اور تم اکیلے اس میں بیٹھے ہوگے۔ بس جب ہی وہ بم پھٹ جائے گا اور اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سکندر نے مزید اس کے ساکت وجود کو دیکھتے ہوئے غور فشانی کی۔ اس کی بات پہ منہاج نے پتھر ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی مصنوعی گھبراہٹ رقم تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، سلطان بھائی ایسی سوچ رکھتے ہیں؟ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ یہی سوچ رکھتا ہے۔ مجھے خود اس کی سوچ جان کر حیرانی ہوئی۔ میں نے اس کو روکا بھی، مگر اس نے مجھے بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے تمہیں کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے بھی مار دے گا۔ مگر مجھے اپنی جان سے زیادہ تمہاری پرواہ ہے۔ میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے تمہیں یہ ساری حقیقت بتائی ہے۔ اب تم اس کو ختم کر دو۔ سکندر نے ایک بار پھر مخلصی کا ڈھونگ رچا کر گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگائی۔ میں کیسے ماروں ان کو؟ اس نے بے تاثر آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا۔ اب کے لہجہ سپاٹ تھا۔ لیکن مجھے پتہ ہے تم یہ نہیں کر سکو گے، تم سلطان کو نہیں مار سکتے۔ اس نے اپنا رخ مڑ کر گردن نفی میں ہلائی۔ مجھے بتائیں میں کب ماروں ان کو اور کہاں پہ؟ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تم ایسا کرو، کل ہی یہ کام کر لو۔ سلطان آج کل اپنے اڈے پہ ہی رات گزارتا ہے، وہاں پہ بھی کافی گارڈ ہوتے ہیں، مگر اڈے کا پچھلا حصہ، وہاں پہ دیوار کے ساتھ باڑ لگی ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، وہ سنسان ہوتا ہے۔ تم ادھر رات کے وقت چلے جاؤ اور بنا وقت ضائع کیے اس کا کام تمام کر دو، پھر وہیں سے ہی واپس آ جانا۔ تمہیں ایڈریس پتہ ہے نا؟ اس نے ہدایت دیتے ہوئے باور کروایا، ساتھ ہی اس سے پوچھ بھی لیا۔ جی پتہ ہے، میں آج رات ہی کیوں نہ کر دوں یہ کام۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی کے ابھی جا کر سلطان کا کام تمام کر دے۔ شہزادے، یہ جوش سے نہیں ہوش سے کرنے کا کام ہے۔ آج رات میں سلطان سے ملنے جاؤں گا، اس لیے تمہیں کل تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ سکندر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی۔ ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گا کام کل۔ اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ سیدھا چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سکندر کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ منہاج باہر آ کر کھلی فضا میں سانس لینے لگا۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا یا دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔
اتنی بڑی حقیقت جان کر اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔ اعصاب جواب دے رہے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سلطان اس سے پیچھا کیوں چھڑانا چاہتا ہے، جبکہ اس نے تو ہر پل اس کا ساتھ دیا ہے، پھر ایسا کیوں؟ یہ سب ناقابل یقین تھا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سکندر اتنی بڑی بات اس سے جھوٹ کیوں بولے گا، جبکہ وہ دونوں تو بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور گہرے دوست بھی۔ پھر بھی سکندر اس کی اور اس کی فیملی کو بچانا چاہتا ہے، تو ضرور یہی سچ ہوگا۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے وہ اس پہ سر ٹکا گیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ابھی دوپہر ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد گاڑی سڑکوں پہ دوڑاتا رہا۔ اس کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی نوجوانی کے دور میں چند ہزار روپیوں کے عوض 2 قتل کیے تھے۔ اپنے انہی قتل کی بنا پہ وہ اپنے دوست کی بدولت سلطان اور سکندر سے ملا تھا، اور اب وہ تیسرا قتل کرنے جا رہا تھا، مگر اس بار معاملہ یکسر مختلف تھا۔ اس سے ایک دن کا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کل کا مارتا آج ہی ختم کر دے اس کو، مگر اب یہ وقت درکار تھا۔ اس روز اپنی دکان پہ واپس جانے کے بجائے وہ گھر آ گیا تھا۔ پورا دن اس کا انہی سوچوں میں گھرے پریشان سا گزرا۔ تہمینہ نے اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے جاننا چاہا، مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو بھی بنا کچھ کھائے وہ بستر پہ آ کر لیٹ گیا۔ جان لیوا سوچیں پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ سکندر کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے ایک بار پہ سارے معاملات ڈسکس کیے۔ سکندر نے اس کو اپنی کی گئی رات کی نقل و حرکت اس کے گوش گزار کی۔ اس نے رات ہی سلطان کے اڈے میں لگے تمام سیکیورٹی کیمرے بند کروا دیے تھے، اور وہاں موجود گارڈز کو بھی پیسہ کھلا کر ان کو اگلی رات کی چھٹی کرنے کو کہا تھا، جس پہ وہ راضی ہو گئے تھے۔ منہاج سکندر سے یہ سب جان کر اس کا دل سے مشکور ہوا کہ وہ اس کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے اور اس سے کتنا مخلص ہے۔ 1 گھنٹہ وہاں گزار کر وہ اپنی دکان چلا گیا۔ اس سے رات کا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ تو کرنا ہی تھا۔ اس کا پورا دن بے چینی سے گزرا۔ شام ہوئی وہ اپنے گھر چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح تہمینہ سے یہی کہا کہ سلطان سے ملنے جانا ہے۔ رات گہری ہوتے ہی وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ سلطان کے اڈے کی پچھلی سائڈ پہ پہنچ گیا۔ دیوار سے کود کر وہ اندر اترا، بہت احتیاط اور خیال سے چلتا ہوا سلطان کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہینڈل گھمایا۔ دروازہ لاک نہ ہونے کے باعث کھل گیا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا، جہاں اپنی موت سے بے خبر سلطان گہری نیند سو رہا تھا۔ سلطان! منہاج نے سرد آواز سے اس کو پکارا۔ اس کی پکار کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاید اس کو معلوم نہیں تھا آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے، ورنہ شاید وہ کبھی اتنی گہری نیند نہ سوتا۔ منہاج نے سلطان کو تقریباً جھنجھوڑ دیا تھا، جس پہ سلطان نے موندھی آنکھیں کھولی۔ نیند میں ہونے کے باعث وہ منہاج کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ مقابل کے ہاتھ میں گن تانا دیکھ کر شدید حیران ہوا۔ کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو تم کرنے والے تھے میرے ساتھ، اب میں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے بنا سلطان کو بولنے کا موقع دیے اس پہ فائر کھول دیا۔ گن کے آگے سائلنسر ہونے کی وجہ سے فائر کی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے فائر کر کے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ سلطان کا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے بے جان خون سے لت پت وجود پہ تھوکتا الٹے قدموں باہر نکل کر جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی بھاگ گیا۔ رات ہونے کی وجہ سے اس بات کی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ سلطان کا قتل ہو چکا ہے۔ اب یہ بات شام سے پہلے نہیں کھلنی تھی، کیونکہ سکندر کے پیسہ کھلانے کی وجہ سے اس کے گارڈز تو شام سے پہلے آنے ہی نہیں تھے، اور سلطان کے آدمیوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہونی تھی۔ سیکیورٹی کیمرے تو پہلے ہی سکندر بند کروا چکا تھا۔ وہاں سے بھاگ آنے کے بعد وہ سیدھا سکندر کے پاس پہنچا تھا۔ سکندر اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہو گیا کام، مار دیا میں نے اس کو۔ اس کے تاثرات اب بھی سرد تھے۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ میرا دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے تعصب سے بولا، پھر مزید ہمدردی جتاتے ہوئے اس کے قریب آ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ کے مزید کہا، مگر تمہارے ساتھ غلط ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اکیلا تھا، مگر تمہاری پوری فیملی ہے۔ خیر اب اس معاملے میں انجان ہی رہنا ہے، کیونکہ اس قتل کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا، بس تم اور میں جانتے ہیں۔ آخری بات رازداری سے کہی، وہ لب بھیجے سر ہلا گیا۔ شام تک سلطان کے قتل کا ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ سکندر اور منہاج وہاں پہنچ گئے، خود کو لا علم ظاہر کرتے ہوئے افسوس کر رہے تھے، دکھی ہو رہے تھے۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی اور اب انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ وہاں موجود تمام گارڈز اور اس کے آدمی سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سلطان کو غسل دے کر اس کی تدفین کر دی گئی۔ سکندر نے پولیس کو بھاری رقم دے کر اس کیس کو بند کرنے کا حکم دیا۔ جواباً پولیس نے بھی حامی بھرتے ہوئے مزید انویسٹیگیشن روک دی۔
یوں سلطان کے قتل کا کیس کھلتے ہی بند ہو گیا۔ ساتھ ہی سلطان جیسے مخلص بندے کا باپ بھی ان کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ اب شیطان کا دوسرا روپ سکندر موجود تھا، جس نے اور زندگیاں اجیرن بنانی تھیں۔ آئی ایم سوری سلطان، مجبوری تھی، تمہیں راستے سے ہٹانا پڑا، ورنہ میں دوستی میں کبھی یہ قدم نہیں اٹھاتا۔ آخر کو تم ہی مجھے یہاں اس مقام تک لائے تھے، ورنہ میں تو جیل میں وقت گزارنے کے بعد ایک عام سی زندگی ہی گزار رہا ہوتا۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھا اپنی اور سلطان کی فوٹو فریم میں لگی تصویر کو دیکھ کر باتیں کر رہا تھا، جس میں وہ دونوں ایک ساتھ وائٹ سوٹ پہنے گلے میں ہاتھ ڈالے مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر سلطان کے ساتھ شامل ہونے کے کچھ عرصے بعد کی تھی۔ ایک دم ماضی اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ شکیلہ اور شاہدہ دونوں گہری بچپن کی دوستیں تھیں، مگر دونوں کی قسمت ایک جیسی تھی۔ شکیلہ کا ایک بیٹا تھا سکندر، جبکہ شاہدہ کی ایک بیٹی تھی نسرین۔ دونوں دوستیں اپنی شادی کے بعد بہت جلدی بے بکی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی تھیں۔ سکندر ایک خوش شکل لڑکا تھا، اپنی من مانی کرنے والا۔ وہ محلے کی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اور اس کے متعلق اپنی ماں سے بات کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز شکیلہ شاہدہ سے ملنے گئی۔ وہاں پہنچنے پہ پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ شکیلہ نے اس کو یقین دلایا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اور اس کی بیٹی بھی محفوظ رہے گی، مگر شاہدہ نے اس سے کہا کہ وہ جانتی ہے اس کا آخری وقت ہے، بس اس کی بیٹی کا خیال رکھنا۔ نسرین اس وقت 17 سال کی قبول صورت سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ بھی ماں کے یوں کہنے پہ زار زار رونے لگی۔ چند لمحوں بعد شاہدہ کی سانس اکھڑی اور اس نے آخری سانس لی۔ اس کے بعد اس کی سانسیں تھم گئیں۔ شکیلہ نے بمشکل نسرین کو سنبھالا۔ شاہدہ کے کفن دفن کے بعد وہ اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی۔ سکندر نے جب اس کو دیکھا تو بہت غصے ہوا، مگر اس کی ماں نے اس کو قسم دی کہ اگر تو نے کچھ کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کا کوئی آسرا نہیں ہے تو اس سے شادی کر لے تاکہ یہ یہاں سکون سے رہ سکے۔ وہ کسی صورت راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے تو اس لڑکی کے بارے میں بھی ماں کو بتا دیا تھا، مگر ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کروا دیا۔ ماں کے مجبور کرنے پہ اس نے کرہن اس سے نکاح تو کر لیا، مگر کبھی اس کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس سے شادی کے بعد سکندر نے گھر میں بہت کم رہنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ وقت باہر ہی گزارتا تھا۔ چھوٹی موٹی نوکری تو پہلے ہی کرتا تھا، اب کچھ اور کام کا اضافہ کر لیا تھا۔ محلے کی اس لڑکی نازنین سے بھی اس کا چکر چل رہا تھا۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ سکندر اس بات سے بے خبر تھا کہ نازنین کا دوسری جگہ افیئر چل رہا ہے۔ وہ وقت گزاری کے لیے بس اس سے باتیں کرتی تھی، مگر اصل تو وہ خود کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ نسرین کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، مگر سکندر کی روش پھر بھی برقرار رہی۔ اس کو بیٹا ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی ماں اس کو سمجھاتی رہتی، مگر وہ غصہ کر کے گھر چھوڑ کر نکل جاتا۔ ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی ان عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے تو دوسری طرف نسرین نے بھی قسمت کے لکھے پہ سمجھوتا کرتے ہوئے اور اپنے بیٹے کو اپنا سب کچھ مان کر اس میں مگن رہنے لگی تھی۔ سکندر بیٹے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ اس سے بہت مشابہت رکھتا تھا، بلکہ اس نے دبے لفظوں میں اس کو باور کروا دیا تھا کہ وہ بہت جلد دوسری شادی کرنے والا ہے، بس اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کر رہا ہے، جیسے ہی ہو جائے گا وہ اس سے شادی کر لے گا۔ ماں تو پہلے ہی بیمار ہو کر بستر پہ پڑ چکی تھی، اس لیے اب اس کو ماں کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی اس بات پہ وہ خون کے گھٹ پی کر رہ جاتی، مگر منہ سے کچھ نہ کہتی۔ اسی دوڑ میں زندگی اپنی رفتار سے گزرتی جا رہی تھی۔ نسرین کا بیٹا 2 سال کا ہو رہا تھا۔ وہ بیٹے کے اخراجات کے لیے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ سکندر نے خفیہ 3 سے 6 ماہ پہلے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے 3 ماہ بعد ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں کے مرنے کے بعد سکندر بالکل آزاد ہو چکا تھا۔ نازنین شادی کے 9 ماہ بعد ہی بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ وہ نازنین سے تو ہلکی مشابہت رکھتا تھا، مگر سکندر سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ لیکن اس کو اس بات سے ذرا فرق نہیں پڑا، یا شاید اس نے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کیا۔ وہ نازنین کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلا آیا اور نسرین کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ نازنین سے اس کی شادی کو 1 سال ہو رہا تھا جب ایک روز وہ وقت سے پہلے گھر چلا آیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی محبوب بیوی اس کی غیر موجودگی میں کیا گل کھلاتی ہے۔ اس روز اس نے جلدی آ کر اپنی بیوی کو اس کے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ نازنین تو اس کو دیکھ کر ایک دم ہی گھبرا گئی۔ وہ سخت طیش میں ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ تم اس کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ اس کا آشنا شاید آج یہ ارادہ کر کے آیا تھا، جب بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ بول اٹھا۔ سکندر تو خون خواہ نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ نازنین اس کی نظروں سے ہی کانپ رہی تھی۔ سکندر بنا کچھ بولے تیزی سے کچن کی جانب گیا اور وہاں سے تیز دھار والا چاقو لے آیا اور بنا کچھ کہے اس کے آشنا کے پیٹ میں گھونپ دیا۔
ناظرین پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے۔ وہ لڑکا زمین پہ گرا تڑپ رہا تھا۔ سکندر نے ایک دو وار اور کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیرے لیے میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی، تجھے سب سے بڑھ کر چاہا، اور تو مجھے دھوکہ دے کر یہاں گل چھڑے اڑا رہی تھی، رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ وہ خون آلود چاقو لیے ناظرین کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے آگے بڑھنے پہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے سہم کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دوں؟ تجھے معاف کر دوں؟ تو نے تو ذرا نہیں سوچا میرے بارے میں۔ وہ ہنوز چاقو لیے اس کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، اور وہ پیچھے ہوتی اب دیوار سے لگ چکی تھی۔ اوہ، جبھی تو میں کہوں میرا بیٹا مجھ سے کیوں نہیں ملتا۔ اب سمجھ آیا وہ اس مردود کا بیٹا جو ہے، سکندر نے پیچھے لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پہ نازنین نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سکندر نے وہی خون آلود چاقو اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ پے در پہ کئی وار کرنے کے بعد اس نے خونخوار نظروں سے مڑ کر اس معصوم بچے کو دیکھا جس کا اس سب میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اس معصوم کا گلا بھی کاٹ دیا۔ اس کو ذرا افسوس نہیں تھا کہ اس نے 3 قتل کر دیے۔ 3 لوگوں کے قتل کا خون اس کے کپڑوں پہ چھینٹوں کی صورت میں گرا تھا۔ اس نے وہ خون آلود چاقو وہیں پھینکا اور وہاں سے اڑ کر اسی حالت میں گھر سے باہر نکل کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ کے اپنی گرفتاری دے دی۔ اس کو پولیس نے فوری گرفتار کر کے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا۔ پھر وہاں سے ان لاشوں کو اٹھا لیا گیا جن کا بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ سکندر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ وہیں اس کی ملاقات سوریہ گینگ کے ایک آدمی سے ہوئی۔ وہ بھی سکندر کی ہی ہم عمر تھا، جو غیر قانونی اسلحہ اور ڈرگس کی سپلائی کرتا تھا اور اسی میں ہی پکڑا گیا تھا۔ مگر سوریہ کا صرف نام ہی کافی تھا۔ بہت جلد اس کے آدمی کی ضمانت ہونے والی تھی۔ اس نے سکندر سے اس کے بارے میں پوچھا، جس پہ اس نے اپنے متعلق بتا دیا۔ میرا نام سلطان ہے، میری تو بس آج رات تک ضمانت ہو جائے گی۔ اگر تم ہمارے گینگ کے لیے کام کرنا چاہو گے تو میں باس سے بات کروں گا تمہارے لیے۔ یقین کرو بے انتہا پیسہ ہے اس کام میں، اتنا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس کو لالچ دیا تھا۔ سکندر اس کی بات پہ اس کو دیکھنے لگا مگر کچھ نہ بولا۔ دیکھ لو، سوچ لو، اگر مان جاتے ہو تو زندگی بن جائے گی، ورنہ یوں ہی جیل میں سڑتے رہو گے۔ اس سے کچھ نہ بولنے پہ اس آدمی نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، تم میرے لیے بات کرنا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد سکندر اپنا فیصلہ اس کو سنا چکا تھا۔ سلطان کی اسی رات ضمانت ہو چکی تھی۔ سوریہ نے بھاری رشوت دے کر پولیس کو اس سے اور اس کے آدمیوں کے ہر معاملے سے دور رہنے کو کہا تھا۔ سلطان نے واپس جا کر سوریہ کو سکندر کے بارے میں بتایا، جس پہ سوریہ نے اس کی بھی ضمانت کروا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سلطان سوریہ کا رائٹ ہینڈ تھا، وہ اس پہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ سوریہ کا تعلق صرف ڈرگس اور غیر قانونی اسلحہ کی اسمگلنگ سے نہیں تھا، بلکہ اس کے کئی کلب تھے جہاں شراب اور شباب کھلے عام ملتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بچوں کو اغوا برائے تاوان اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی اسمگلنگ میں بھی ملوث تھا۔ کئی جوئے خانے اس کی زیر نگرانی چل رہے تھے۔ سوریہ خود بھی رنگین مزاج تھا، جو ہر دوسرے دن اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے کبھی کلب چلا جاتا تو کبھی وہیں محفل سجوا لیتا۔ مگر سلطان شروع سے ہی اس سب سے دور رہنے اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ اس کو صرف پیسے سے غرض تھی، باقی اس کو عورت ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ ہی وہ شراب اور شباب کے نشے میں مبتلا ہوتا تھا۔ اس کی نسبت سکندر پہ سوریہ کا رنگ چڑھنے لگا تھا۔ سکندر اور سلطان کی دوستی بھی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی تھی۔ انہی دنوں سوریہ کی ڈیتھ ہو گئی تو خود بخود سب کچھ سلطان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنا رائٹ ہینڈ سکندر کو ہی بنایا۔ دونوں مل کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر سلطان نے ایک ایگریمنٹ بنوایا جس پہ واضح لکھا ہوا تھا، یہاں پہ شراب اور شباب کچھ نہیں ہوگا، نہ ہی اپنے آدمی یا باہر کسی کی بھی بہن، بیٹی یا بیوی پہ بری نظر ڈالی جائے گی، اور ہم بچوں کی اسمگلنگ وغیرہ بھی نہیں کریں گے۔ بس ہمارا کام اسلحہ اور ڈرگس کی سپلائی ہوگا۔ سکندر چاروں ناچار راضی ہو گیا تھا، مگر اکثر ہی وہ کلب چلا جاتا، وہاں رات گزار کے صبح آ جاتا۔ باقی سب معاملات ٹھیک چل رہے تھے۔ سوریہ کے کلب اور جوئے خانے بھی ان کے ہی پاس تھے، سو پیسہ تو ان کی طرح برس رہا تھا۔ انہی دنوں ان کے گینگ میں 17-18 برس کا منہاج شامل ہوا، جس کو دوسرے شہر میں موجود ان کے گینگ کا ایک لڑکا جو اس کا دوست بھی تھا وہ لے کر آیا تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا یہ غریب ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس نے 20,000 کے عوض اپنے ماں باپ کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے منہاج سے ہی اس کے بارے میں ساری تفصیل پوچھی، جس میں اس نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا۔ اس کے باپ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ اس کا گھر بھی بہت چھوٹا اور گھٹن زدہ تھا۔ جب وہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے خوبصورت گھر دیکھتا تو اس کا دل چاہتا کہ اس کے پاس بھی بہت سارا پیسہ ہو، بڑا گھر ہو اور بہت بڑی سی گاڑی ہو،
مگر اس کے باپ کی انتہائی قلیل آمدنی سے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھتا کہ ان کے پاس بڑا گھر، ڈھیر سارا پیسہ اور گاڑی کیوں نہیں ہے، تو اس کی ماں اس کو صبر شکر کرنے کا کہتی، مگر وہ شکر اور صبر کرنے کے بجائے اس پہلو پہ غور کرنے لگتا کہ کیسے یہ سب حاصل کرے۔ اس روز اس کے باپ کے ایک دوست نے 20,000 روپے کی رقم امانت کے طور پہ رکھوائی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس کی سیلری ہے، اس کی بیوی 2 دن کے لیے میکے گئی ہے اور وہ گھر میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کی بیوی ہی سنبھال کے رکھتی ہے، جب اس کی بیوی آ جائے گی تو وہ لے لے گا۔ منہاج کے باپ نے حامی بھر لی کہ بس 2 دن کی ہی تو بات ہے، مگر اس کو کیا پتہ تھا کہ وہ دن ہی اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ پیسے لے کر گھر چلا آیا اور اپنی ایک پرانی لکڑی کی الماری میں چھپا کے رکھ دیے، ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں بتا دیا۔ بدقسمتی سے منہاج یہ سن چکا تھا۔ دوسرے روز وہ باپ کی غیر موجودگی میں ماں کے پاس آیا اور وہ پیسے مانگے، جس پہ اس کی ماں نے منع کر دیا، مگر وہ بضد تھا کہ اس کو پیسے چاہیے، مگر ماں اس کو سمجھا رہی تھی۔ وہ طیش میں گھر سے نکل کر اپنے اسی دوست کے پاس چلا آیا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے گن نکال کر اس کو دی اور کہا، بس صرف یہ دکھانا، چلانا نہیں، اس کے ڈر سے ہی پیسے خود مل جائیں گے۔ وہ اس سے گن لے کر سیدھا گھر چلا آیا اور اپنی ماں کے اوپر تان لی۔ ماں تو سہم ہی گئی تھی گن دیکھ کر۔ اتنی دیر میں اس کا باپ بھی گھر پہنچ گیا۔ اس نے جو ہی بیٹے کے ہاتھ میں گن دیکھی تو لینے کو آگے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا گن لیتا، منہاج نے لوڈ کر کے باپ پہ فائر کھول دیا۔ اس کی ماں تو صدمے سے ہی ڈھہ گئی۔ منہاج نے ایک فائر اس پہ بھی کر دیا۔ سائلنسر لگے ہونے کی وجہ سے آواز نہیں گونجی تھی۔ دونوں کو مار کر جیسے وہ ہوش میں آیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے ٹہل ٹہل کر عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ ایک دم اس کو پیسوں کا خیال آیا۔ اس نے الماری کی تلاشی لی، اس کو اپنی مطلوبہ رقم مل گئی، جو اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالی اور حواس باختہ سا گھر سے باہر نکل کر اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ کیا ہو گیا، مل گئے پیسے؟ اس کے دوست نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے مار دیا ان کو۔ پیسے نہیں دے رہی تھی ماں مجھے، پھر ابا بھی روک رہا تھا تو مار دیا، منہاج بتاتے ہوئے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دوست نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں نے کہا تھا بس دکھانا ہے، چلانا نہیں، پھر کیوں چلا دی تو نے؟ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہی وہ دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ وہ نہیں دے رہے تھے، اب بتا کیا کروں؟ پیسے تو مل گئے مجھے، یہاں سے لے چل مجھے کہیں اور۔ منہاج اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا بولا۔ اچھا اب چل میرے ساتھ۔ اس کا دوست سجاد اس کو وہاں سے لے کر رات کے اس پہر نکل گیا۔ منہاج کی بہت پیسہ کمانے کی خواہش نے اس کو سکندر اور سلطان سے ملوانے اور اپنے گینگ میں شامل کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ راتوں رات ہی اس کو وہاں سے لے کر ان کے اڈے پہ پہنچ گیا تھا۔ منہاج کے بارے میں سب جاننے کے بعد اس کو ان دونوں نے اپنے گینگ میں شامل کر لیا۔ پہلے پہل اس سے چھوٹی موٹی سپلائی کروائی۔ جب اس کو ان کے ساتھ شامل ہوئے کچھ سال گزر گئے تو اس کو بڑے پیمانے پر سپلائر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ دونوں ہی گینگ کے لیڈر تھے اور منہاج ان کے خاص آدمیوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کی ہی بہت عزت کرتا اور سلطان کے کہنے پہ ہی اس نے اس کو بھائی، جبکہ سکندر کو سب کو بھائی کہنا شروع کر دیا تھا۔ سکندر نے یہاں تو سلطان کے کہنے پہ بچوں کی اسمگلنگ چھوڑ دی تھی، مگر وہ دوسرے ممالک جا کر اس گھناؤنے کام کا حصہ بنا رہا تھا، جس کی بھنک سلطان کو بھی پڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے تئیں سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر سکندر نے اپنے آگے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ مجبوراً سلطان خاموش ہو گیا، یہ سوچ کر کہ چلو وہ یہاں تو نہیں کرتا یہ سب۔ سکندر کچھ سالوں بعد لمبے عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اسی دوران سلطان نے منہاج کو اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیا اور اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کافی معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ سکندر کی عدم موجودگی میں منہاج نے تہمینہ سے شادی کر لی، جس میں سلطان اور اس کے دیگر آدمیوں نے بھی شرکت کی تھی۔ سکندر تک یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر وہ اس وقت نہیں آ سکتا تھا، اور اب جو آیا تھا تو سلطان کی موت بن کر آیا تھا۔ لگا کے نقب کسی روز مار سکتے ہیں، پرانے دوست نیا روپ دھار سکتے ہیں۔ ہم اپنے لفظوں میں صورت گری کے ماہر ہیں، کسی بھی ذہن میں منظر اتار سکتے ہیں۔ بضد نہ ہو کہ تیری پیروی ضروری ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سدھار سکتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ کہ جس میں ملے تھے ہم دونوں، اس ایک لمحے میں صدیاں گزار سکتے ہیں۔ ہماری آنکھ میں جادو بھرا سمندر ہے، ہم اس کا عکس نظر سے نتھار سکتے ہیں۔ انتخاب۔ ماضی کے جھروکوں سے سکندر واپس آ چکا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ پھیلا، جس کو اس نے اپنی انگلی سے پونچھ لیا۔ وہ سلطان کو کبھی نہ مارتا، مگر وہ جانتا تھا کہ جو وہ چاہتا ہے سلطان کبھی نہیں ہونے دے گا۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ قسط؟ کافی لمبی قسط تھی اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔
بہت سے پہلوؤں سے پردہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب بہت سے پہلوؤں سے پردہ اب اٹھا ہے. تو آپ لوگوں نے جان لیا کہ منہاج کا ماضی کیا تھا، کس طرح وہ ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا تھا. اور اب آگے کیا ہونے والا ہے، ایک اور بڑے پہلو سے پردہ اٹھے گا، یعنی ایک اور بڑے راز سے ایک اور بڑا انکشاف سامنے آئے گا کہ آخر کیا ہوا تھا آگے. تو مزید جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. ملتی ہوں بہت جلد ہی.